آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکن ملٹرائزڈ ایئر کرافٹ کا کیا ہوتا ہے جب انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ہوائی جہاز کے قبرستان بون یارڈ میں خوش آمدید۔ بون یارڈ پہلے امریکن ایئر فورس کے لیے ڈیوس مونتھن ایئر فورس بیس تھا، جسے 1925 میں قائم کیا گیا تھا اور 1940 میں ورلڈ وار 2 کے بومبر طیاروں کو تربیت دینے کے لیے اسے بڑھا دیا گیا، اور بعد میں یہاں کی خشک آب و ہوا اور سخت مٹی کی وجہ سے اسے بیس کے قبرستان کے لیے چنا گیا۔ آج یہاں 4400 سے بھی زیادہ ڈسکارڈ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ B-52 کا ماڈل، ریٹائرڈ F-16 فائٹنگ فیلکنز، اضافی کوبرا ہیلی کاپٹرز، ٹائٹن 2 جیسے میزائل لانچز اور 40 ناقابل مرمت اسپیس شٹلز بھی یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس سائٹ پر موجود ہر چیز کی کل مالیت تقریباً $35 بلین ہے۔ کریڈیجین ریجن آف ویلز سے ڈسکور ہونے والی ایک بڑی سی غار، جسے دی کیورن آف لوس سول کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ سالٹ مائن تھی، لیکن جب اس ریجن میں مائننگ کی ایکٹیویٹیز کم ہونے لگیں تو اسے ایسے ہی خالی چھوڑ دیا گیا۔ تاہم اس غار کی اوپر کی چٹان کے حصے سطح سے نیچے اس مائن کے بڑے ہولز کے ذریعے گرنے لگے، اور کوئی بھی موقع ضائع کیے بغیر وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے غیر قانونی طور پر ڈمپنگ سائٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ کار کباڑ کے ایک قبرستان میں تبدیل ہو گئی، لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس غار کی گہرائی کتنی ہے، جب تک کہ ایک اربن فوٹوگرافر نے 2014 میں اس غار کی تصویریں نہیں لی تھیں۔ ان تصویروں میں آپ گھریلو فضلے سے لے کر کئی کاروں کو وہاں سڑتے دیکھ سکتے ہیں۔ اس انڈر گراؤنڈ کیو کے اندر کاروں کے اسکریپ کا ایک پہاڑ موجود ہے، یہاں تک کہ اس غار میں 1960 کی دہائی کی بلیو فورڈ فورٹینا بھی پڑی تھی، اور ایسی ہی 100 کاریں وہاں سڑ رہی تھیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب اپنے آئل ریسورسز کی وجہ سے مشہور ہے اور سیکنڈ لارجسٹ آئل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے کباڑ خانوں میں سے ایک ٹوٹی ہوئی گاڑیوں کا وسیع و عریض مرکز سعودیہ کے کیپٹل ریاض کے جنوب مشرق میں اورائد میں موجود ہے۔ تقریباً تمام کاروں کو مختلف ٹریفک حادثات کی وجہ سے یا قریبی کیپٹل سٹی سے اسکریپ کے طور پر یہاں جمع کیا جاتا ہے۔ کاروں سے لے کر بسوں تک کا اسکریپ ایک دوسرے کے اوپر اونچے ڈھیر کی طرح پڑا ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا کاروباری موقع بھی ہے۔ 1.5 مائلز پر پھیلے اس الاٹمنٹ پر سینکڑوں استعمال شدہ پارٹس اور کار ڈیلرز ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ اتنے بڑے سائز تک کیسے بڑھ گیا۔ پچھلے طویل عرصے سے ریاض میں شہریوں کو پرانی کارز چلانے کا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ اس ایریا کا انوائرمنٹ گرم اور ڈرائی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی کاروں کو اتنا زنگ نہیں لگتا جتنا کہ ان کی ایج ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ زیادہ چلتی ہیں۔ کارز کی اپ گریڈنگ کے بجائے لوگ اسپیئر پارٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جو ان کباڑ خانوں سے آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ علاقہ اتنا وسیع ہے، لوگوں کو اپنے کارز کے لیے کوئی بھی پارٹس آسانی سے مل جاتا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح کی ریل کا کباڑ خانہ دیکھا ہے؟ یہ میکینیکل کانگا لائن اوہایو میں پائے جانے والے لیریس ٹرک اینڈ الیکٹرک کا گریو یارڈ ہے، جہاں سیکنڈ جنریشن کے سینکڑوں لوارس انجنز ایک قطار کی شکل میں پٹریوں پر کھڑے ہیں۔ ہاربر 8859 جو 1950s کی دہائی میں بنایا گیا ایک انجن تھا، اور اس طرح کی بہت سی ٹرینیں اپنے دور کی منفرد ٹرینیں تھیں، لیکن سینکڑوں پرانے انجنز کی یہ وسیع اقسام صرف نمائش کے لیے نہیں ہے۔ لیریس ٹرک اینڈ الیکٹرک ان کو ری بلڈ کر کے دوبارہ فروخت کریں گی، اور انہیں منسلک ریل روڈ کے ذریعے باہر بھیجا جائے گا۔ اس ریل روڈ کی پٹیاں چیسی سی روڈ کی سینٹرل لائن سے دور ہے، جو ایسٹرن یونائیٹڈ اسٹیٹ میں کام کرنے والی ایک مال بردار ریل روڈ ہے، لیکن اس یارڈ میں مختلف ریل لائنوں جیسے ایم ٹریک، برلنگٹن نارتھ ریل، کون ریل اور بہت سی دوسری ٹرینز شامل ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ٹرینز محفوظ ہیں یا ایبنڈنٹ کر دی گئی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امریکہ میں موجود وکٹر ویلی کیلف میں واکس ویگن اینڈ اوڈی ڈیزل کارز کا ایک گریو یارڈ ہے، جہاں یہ تمام کاریں ایک کے بعد ایک لمبی قطاروں میں دھوپ سے بھرے صحرائی قبرستان میں کھڑی ہیں۔ یہ سائٹ واقعی میں ایک بہت بڑی سائٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری کاریں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ دراصل سال 2015 میں ایک اسکینڈل کی خبریں ہیڈ لائنز بنی، جب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو یہ پتا چلا کہ جرمن کار کمپنی نے امیجن ٹیسٹنگ میں چیٹنگ کرنے کے لیے ایک سیکرٹ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا
हुआ था और इस फ्रॉड की वजह से वोक्सवैगन को तकरीबन 3,50,000 आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को वापस खरीदना पड़ा, जिनकी मालियत $7.4 मिलियन थी। आजकल कार्स को स्टोर करने के लिए वोक्सवैगन पूरे अमेरिका में 37 फैसिलिटीज इस्तेमाल करती है, जिसमें कैलिफोर्निया के सहरा में 134 एकड़ आबादी पर फैली इस जगह पर 2100 कारें दी गई हैं और ये कारें तब तक यहीं रहेंगी जब तक ये अपग्रेड या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाएं। इंसानों के बनाए हुए कुछ कामयाब स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है, जिनमें पिरामिड ऑफ गीजा, मैन मेड आइलैंड ऑफ दुबई और कुवैत में कायम टाइड्स का कब्रिस्तान। जी हाँ, कुवैत की सिटी सेलेबिया के गर्म रेत के मैदान में बहुत बड़े गड्ढे खोदकर पुराने टायर्स से भरे गए हैं, जो अब सड़क के किनारे तक आ चुके हैं। तकरीबन 1 बिलियन टायर्स हर एक साल में आलमी सतह पर स्क्रैप किए जाते हैं, लेकिन ये टायर्स कुदरती तौर पर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसलिए इनमें से बहुत से स्टोर्स या तो लैंडफिल में खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़े गड्ढे 7 मिलियन से भी ज्यादा टायर से भरे हुए हैं और हर साल इससे भी ज्यादा गड्ढे खोदकर भरे जाते हैं और ये सर्कल जारी रहता है। आप जरा 2020 की फोटो के मुकाबले में 2013 की फोटो पर नजर डालें। ये साइट सिर्फ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसका साइज ही सिर्फ मसला नहीं है। कुवैत की शदीद गर्मी में इसी साइट के करीब अल जहरा में टायर लैंडफिल में आग भड़क उठी थी, जिससे 50 लाख टायर जलकर राख हो गए थे, जिसने इतना धुआं पैदा किया कि इसे खला से भी देखा जा सकता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बड़े सेलेबिया टायर्स लैंडफिल में आग लगने से कितना बुरा हाल होगा? ये शायद बहुत सुलगता हुआ सवाल है जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गडानी पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा साहिली जंक यार्ड है, जो कि सैकड़ों बड़े ऑयल टैंकरों और पुराने बहरी जहाज़ों की आखिरी आराम गाह है। एक बार यहाँ जहाज जब ब्रेकर बेस में आ जाते हैं तो फिर ये ताकतवर देवहेकल जहाज टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। यहाँ के वर्कर्स बुनियादी तौर पर जहाज को तोड़ने के लिए हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और $3 से $8 यौमिया कमाते हैं। गुंजाइश के लिहाज से गडानी में 134 बहरी जहाज तोड़ने वाले लॉट इस तरह के बहुत बड़े जहाजों से भरे हुए हैं। साहिल के 6 मील के पूरे हिस्से में जहाजों के स्क्रैप के बहुत बड़े ढेर साहिलों पर पड़े हैं, जहां जहाज के हर हिस्से को रिसाइकलिंग के लिए तोड़ दिया जाता है। लहरों पर सवार इन जहाजों को उतारने का वक्त इनके साइज पर मुनहसिर है। वर्कर्स इन्हें महीनों और बाज़ औक़ात हफ्तों में भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ एक साल में गडानी इनमें से 100 से ज्यादा बड़े जहाजों को खत्म कर सकता है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।